جب جنگ ہتین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور تک کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ نیا پوپ فوراً ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک صلیبی جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع ہوں۔ اس زمانے میں فرانس اور انگلینڈ کی بادشاہتیں آپس میں خونریز متصادم تھی۔ انگلینڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے، مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، بٹ ناٹ ایز ایلائز، دوستوں کی حیثیت سے نہیں، آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے۔ تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالین اس کو باربروسا کہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً اپنی 1.5 لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا ہے اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک باربروسا تقریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ یہ پہلے قونیہ پہ حملہ کرے گا جو سلجوق سلطانوں کا مرکز تھا، اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائید غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے 3 بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر، جن کی مجموعی تعداد کوئی 10 لاکھ سے زائد بن رہی تھی، اب مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جرمن فوج جب اناطولیہ میں داخل ہوتی ہے تو سلجوق ان کا راستہ روکنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خونریز لڑائی قونیہ کے مقام پر ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً ہی جرمن فوج کا مرال بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپیں کرتی ہوئی واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی تمام جرمن فوج راستے ہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرینچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور رچرڈ دا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر، اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خشکی تھی، اور خشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے اور مورچہ زن بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں، لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو اکھاڑ سکیں۔ کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے۔ صلیبیوں کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں، وہ صلیب جو مسلمانوں نے ہیتین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے، اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اکرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ دشمن کے بحری جہاز جو سمندر میں بلاکیڈ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اکرا کے قلعے تک پہنچتے اور وہاں پہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک مرتبہ سلطان کا ایک غوطہ خور اپنے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگاتا ہے تو کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے، اور کئی دن تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اکرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو یہ وہی پیغامبر ہوتا ہے کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا۔
ابھی تک اس کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ خط موجود ہوتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو پورا نہیں کیا اور جو امانت اس کو دی گئی تھی اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچایا، جس طرح اس شہید مجاہد نے۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ بالآخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں اور رچرڈ دا لائن ہارٹ، جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے، مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں، بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے اور وہ صلیب بھی لا کر اس کو دی جائے۔ وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں غیظ و جلال سے اشتعال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر۔ گھمسان لڑائی ہوتی ہے، لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی، کسی ایک ہوسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے۔ تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریک ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا۔